نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال هو الذي يريكم البرق وہی ذات ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوفا وطمعا خوف اور امید سے وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اور اٹھاتا ہے بادل بوجھل اور وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اور تسبیح بیان کرتا ہے رعد اس کی حمد کے ساتھ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اور باقی فرشتے بھی اس کے ڈر سے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور بھیجتا ہے کڑک کو فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ پس پہنچاتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ حالانکہ وہ سخت گرفت والا ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ اسی کے لیے سچی پکار ہے والذین یدعون من دونہ اور وہ جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ لا یستجیبون لہم بشیء وہ نہیں قبول کر سکتے ان کے لیے کوئی شے الا کباسط کفیہ الی الماء مگر جیسا کہ پھیلانے والا اپنی ہتھیلیاں پانی کی جانب لیبلغ فاہ تاکہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ کو وما هو ببالغہ اور حالانکہ وہ نہیں پہنچنے والا اس کو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور کافروں کی پکار نہیں مگر گمراہی میں وللہ یسجد من فی السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں طوعا وکرہا خوشی سے اور ناخوشی سے وظلالهم بالغدو والآصال اور ان کے سائے صبح اور شام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الرعد کا دوسرا رکوع آیات نمبر 12 سے لے کر 15 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے،
رحم میں کیا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا گھٹ ہوا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی بات کو چھپا کر کرے یا آواز سے کرے، اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ کوئی رات کی تاریکیوں میں چھپے یا دن کے اجالوں میں جائے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ آج کے سبق میں پھر مزید دلیل اور اس کے بعد دلائل کا ثمرہ اور نتیجہ۔ دلیل یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالی اور تمہیں نعمتیں دکھاتا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے، یہ جو آسمان پر بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بجلی جب آسمان پر چمکتی ہے، ایک تو ڈر بھی لگتا ہے اور دوسرا امید بھی ہوتی ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو چمکانے والا، بادلوں کو آسمان پہ پھیلانے والا، پھر ان سے بوند بوند کر کے بارش برسانے والا، یہ سب قدرتوں والا کون ہے؟ اللہ۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ذات ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی خوفا وطمعا، خوف اور امید سے۔ تم بجلی کو دیکھتے ہو، ڈر بھی لگتا ہے اور ساتھ بارش کی امید بھی ہوتی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی بوجھل بھاری بادل جو بارش اور پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کر پھیلا دیتا ہے کناروں پر۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کئی جگہ پر ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا پھیلانا، اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ مثلا سورۃ نور میں الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالی، تم نے دیکھا نہیں اللہ کس طرح بادلوں کو کھینچ کر اٹھاتا ہے، پانی کے بخارات، ان سے اللہ تعالیٰ کس طرح پھر بادل بھرتا ہے اور پھر ان کو طے بطے کر دیتا ہے۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ دیکھتے ہیں میंہ ان کے بیچ سے بوند بوند کر بن کر گر رہا ہوتا ہے۔ انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، پھر بادلیوں کے بیچ سے جیسے کوئی نچوڑ نچوڑ کے قطرے گراتا ہے، اس طرح اللہ قطرہ قطرہ کر کے برسا رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ جدھر چاہتا ہے ادھر ان کو ہانک کر لے جاتا ہے۔ فرما فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم خشک زمین کی جانب ان کو ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر بوند بوند کر کے برسا دیتے ہیں۔ انسان دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، زمینداروں کی آس امید لگ جاتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، زمیندار پریشان ہوتے ہیں، فصلیں اجڑ رہی ہیں، زمین خشک ہو گئی ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر زمیندار پریشان ہوتے ہیں، ادھر ہم بادلوں کو ہانک کر لے آتے ہیں، پھر بارش برسا کر لہلہاتے کھیت پیدا کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہی ذات ہے جو بجلی تمہیں دکھاتا ہے خوفا وطمعا، ڈراتا بھی ہے اور امید بھی دلاتا ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور یہ بھاری بھاری بادل ان کو بھی اٹھا دیتا ہے، ان کو بھی پھیلا دیتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی کو یوں کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، یہ لفظ ہے سحاب، وَيُنشِئُ السَّحَابَ، اقبال بھی کمال کرتا تھا۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب، موسموں کو بدلانے والا بھی کون ہے جی؟ اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رعد کے دو معنی ہیں جی، سورت کا نام بھی رعد ہے نا، اسی وجہ سے ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ،
رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے، اور رعد بادل کی گرج اور کڑک کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو بادل گرج رہا ہے، مجھ سے پوچھو تو بادل اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، فرمایا بادل کی گرج بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں، کائنات کی ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ غافل ہے تو انسان غافل ہے، ورنہ چڑیاں اپنے اپنے گھونسلوں میں رات کو یا شام کو جب جمع ہوتی ہیں، چر چگ کے واپس آتی ہیں، سونے سے پہلے اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ صبح میں اور آپ سوئے رہے ہوتے ہیں، چڑیاں اٹھ کر پھر اس کی تسبیح کے اندر لگ جاتی ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک رات سفر کرتے کرتے جب ہم تھکے، بسترے رکھے اور سونے لگے، آرام کی نیت سے جو ہی بستر پر گیا، جنگل بیابان تھا، مجھے آوازیں آئیں، چڑیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، کیڑے مکوڑوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جنگل کے درندوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میرے ضمیر نے دستک دی اور کہا، اے انسان، تو کتنا غافل ہے، نماز پڑھے بغیر سونے لگا ہے۔ ادھر چڑیاں بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، ساری کائنات اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رعد فرشتہ ہو یا بادل کی گرج ہو، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رعد فرشتہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور باقی سارے فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں، آسمان سے چرچرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے چارپائی وغیرہ پہ بوجھ پڑے نا تو آواز آتی ہے، چرچرانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہ چرچرانے کی آوازیں آئیں، ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی کوئی نہیں جہاں فرشتے اپنی جبین رکھ کر اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہے ہوں۔ والملائکۃ من خیفتی، فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، مختلف الفاظ میں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سبوح قدوس، اے اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ اور ایک تسبیح تو میں سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرشتوں کی ایک جماعت یوں تسبیح بیان کرتی ہے، سبحان من زین الرجال باللحى وسبحان من زین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے زینت عطا فرمائی ہے، لحا داڑھیاں، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے زینت عطا فرمائی، وسبحان من زین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو سر کے بالوں اور مینڈیوں کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، مرد کی زینت داڑھی کے اندر ہے جیسا کہ عورت کی زینت سر کے بالوں کے اندر ہے۔ مرد کی داڑھی منڈانا بالکل ایسا ہے جیسے عورت کے سر کے بال منڈوائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، فرمایا فرشتے بھی اللہ کی حمد اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، کبھی یہ بجلی کڑک کی صورت اختیار کر دیتی ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر اللہ کبھی بجلیاں گراتا ہے، کڑک پڑ جاتی ہے، تباہیاں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو یہ کڑک پہنچا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اوپر تمہارے بجلیاں کڑک رہی ہیں، اوپر تمہارے اللہ کے عذاب منڈلا رہے ہیں، رحمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ،
کتنے بد نصیب ہیں، نیچے اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑے ڈالے ہوئی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں، جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ سخت گرفت والا ہے، سخت پکڑ والا ہے، جب پکڑتا ہے پھر چھڑانے والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اب سارے دلائل کا آگے خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے دلائل دی، کوئی ہم نے پہلے پڑھے، پچھلے رکوع کے اندر پڑھے کہ یار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو میں نے پھیلایا، پہاڑ بنائے، نہریں بنائیں، پھل بنائے، اور زمین کے رنگ مختلف بنائے، پھلوں کے ذائقے مختلف بنائے، پھر فرمایا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سارے دلائل دیے، خلاصہ اور نتیجہ کیا؟ یا اللہ ان دلائل دے کر ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا لہو دعوت الحق، سمجھانا یہ چاہتا ہوں سچی پکار بھی اللہ ہی کا حق ہے۔ بے شک، سب کو بے شک، سچی پکار کس کا حق ہے؟ اللہ۔ جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی ضرورت ہو، جب بھی تو نے مانگنا ہو، جب بھی ہاتھ پھیلانے ہو، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے سچی پکار ہے۔ میرے در پہ آ جایا کر، مجھی سے مانگا کر، میرے سامنے فریاد کیا کر، اور میرے سامنے آ کے دست سوال پھیلایا کر، اور میرے سامنے مانگا کر، میرے بغیر دینے والا کوئی نہیں ہے، حاجت روا اور مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء۔ اللہ آگے اللہ نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے نا جی، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ ہی حل کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ والذین یدعون من دونہ، جو مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لهم بشیء، وہ ان کی کسی ایک دعا کو بھی قبول کرنے کی طاقت، زور سے بولو جی، نہیں رکھتے۔ دعاؤں کا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہم ایاک نعبد وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، تیرے لیے ہی سجدے کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ عبادت بھی تیری ہی، نستعین مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ رکوع سے اٹھ کر کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو سن لیتا ہوں، میں تو قبول کر لیتا ہوں، مجھے چھوڑ کر اگر کسی اور سے دعائیں مانگو گے، مجھے چھوڑ کر اگر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، لا یستجیبون لہم بشیء، ایک شے، ایک چھوٹی سی چیز کو بھی قبول کرنے کی قوت اور طاقت میرے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی بلاؤ گے تو آؤ مثال سنو، اللہ کباسط کفیہ الی الماء، جو مجھے چھوڑ کر غیروں سے بھیک مانگتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پیاسا آدمی پانی کے پاس جا کر ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جائے، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس کے منہ پہ آئے۔ کنویں کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا، پانی نیچے ہے، اوپر کھڑا ہو کے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے پانی آ جا، تشریف لے آ، میرے منہ کے اندر آ جا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا ببالغی، کھڑا ہو کے پکارتا رہے پانی کو، پانی کبھی اس کے منہ کے اندر نہیں پہنچے گا۔ جیسے پیاسا آدمی پانی کو بلاتا رہے، پانی خود چل کر کبھی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا، ایسے ہی میرا در چھوڑ کر در در پہ جانے والا جتنا مرضی رگڑے لگا لے، نہ اس کی دنیا پوری ہوگی نہ اس کی آخرت پوری ہوگی۔ سارے کمالات، ساری حاجتیں، سب کچھ ملنا ہے تو کس کے دربار سے؟ اللہ۔ یا ایھا الناس،
انتم الفقراء الی اللہ، اوے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو تو کس کے دربار کے؟ واللہ هو الغنی الحمید، سب کی جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ سب کو دینے والا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب بولو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کی حاجتیں پوری کرنے والا کون جی؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کو چھوڑ کر لوگ کفر و شرک کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یہ سب گمراہی ہے، جو مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، سب بولو کیا ہے جی؟ گمراہی ہے۔ 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں بتایا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، جب میرے فرشتے فوت کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے، روح کو حلق کے پاس روک لیں گے اور میرے فرشتے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تو پکارتا تھا اللہ کے علاوہ؟ قالوا ضلوا عنا، جی اب تو کوئی نظر نہیں آتا، اب تو کوئی نظر نہیں آتا۔ فرشتے کہیں گے اب بلانا، اب پکارنا تاکہ تجھے کوئی چھڑائے، تاکہ تجھے کوئی موت سے بچائے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں پھر پکار اس کی کرو جو تمہارا مالک ہے، اور وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اس لیے فرمایا سارے انبیاء میری پکار کرتے رہے۔ بس 2 منٹ توجہ کریں تو میں تھوڑا سا قرآن پاک میں انبیاء کی پکار کی ایک جھلک آپ کے سامنے عرض کروں، توجہ ایسا بدرات کی سنیے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے بندے یہ دلائل اس لیے دیے تیرے اوپر جو بھی حالت آئے میرے در پر آ جایا کر، میرے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کر، اپنا درد دل مجھے سنا دیا کر۔ کیسے؟ جیسے اگر بخشش چاہتا ہے اس طرح پکار جس طرح میرے آدم نے مجھے پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے رب تو نہیں معاف کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پھر میں نے جیسے اپنے آدم کی دعا کو قبول کیا، اے میرے بندے تیری دعاؤں کو بھی قبول کر لوں گا۔ یہ مثال اس لیے تجھے سکھائی ہے۔ اور اگر دشمن تیرے مقابلے میں زیادہ ہیں، تو عاجز آ گیا ہے، اس طرح پکار جس طرح میرے نوح نے مجھے پکارا، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مجبور ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے جیسے اپنے نوح کی دعا کو قبول کیا، ارے تیری دعا کو بھی قبول کر لوں گا۔ اور اگر دشمن نے تیری ہلاکت کا سامان اکٹھا کر لیا ہے، اس طرح میری ذات پر کامل یقین رکھ، جیسے ابراہیم خلیل اللہ آگ کے دہانے پر یقین رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، سامنے جبرائیل آ کر کہتا ہے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، آگے خلیل جواب میں کہتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوں، مجھے اکیلا اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر میں نے جیسے اپنے خلیل کو آگ سے محفوظ کیا، تیرے دشمن کی چالوں سے تجھے بھی محفوظ کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر رزق کی وجہ سے پریشان ہے، روزی میں تنگ دستی آ چکی ہے،
تو پریشان ہے، مارا مارا پھر رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا جناب۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس طرح پکار کر جیسے مدین کی کنویں کے پاس درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے موسیٰ علیہ السلام نے میری پکار کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار اس فقیر کو بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانے اور رہائش کا انتظام کر دیا تھا، تو بھی میری پکار کر، تیری ضرورتیں بھی پوری کر دوں گا۔ اور اگر بیماریوں نے گھیر لیا ہے اس طرح پکار کر جیسے ایوب علیہ السلام نے پکار کی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب میں بیمار ہو گیا ہوں، شفا دینے والی تو تیری ہی ذات ہے۔ پھر ہم نے ایک لمحے میں اپنے ایوب کی ساری بیماریوں کو ٹھیک کر دیا تھا۔ اور اگر حالات نے، پریشانیوں نے تجھے گھیر لیا ہے، دکھوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، اس طرح میری ذات پر یقین رکھ جیسے بوڑھے یعقوب نے یقین رکھا تھا اور کہہ رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اپنے دکھڑے کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ ہی کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پھر جیسے میں نے یعقوب اور یوسف کو ملا کر سارے غم ختم کر دیے تھے، ایسے میں اللہ تیرے غموں کو بھی ختم کر دوں گا۔ اور اگر اولاد نہیں ہے، اولاد چاہیے، اس طرح پکار جیسے بوڑھے زکریا پکار کر رہے تھے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے پروردگار ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، لیکن تیری پکار سے کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں۔ اور اگر تیرے ساتھی تھوڑے ہیں، دشمن تعداد میں زیادہ ہے، اس طرح پکار کر جیسے بدر کے میدان کے اندر میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پکار کر رہے تھے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اے میرے نبی تو بھی اور تیرے یار بھی، اذ تستغیثون ربکم سب فریادیں کر رہے تھے، تو کس سے کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی مدد فرمائی، اگر کافر 1000 کی تعداد میں تھے، اللہ نے 1000 فرشتہ نازل کر کے مدد فرما دی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ لہو دعوت الحق، سچی پکار کس کا حق ہے؟ اللہ، اسی کا حق ہے جس کی سارے انبیاء پکار کرتے گئے۔ اور سورۃ الانبیاء میں انبیاء کی پکاریں ذکر کرنے کے بعد خلاصہ اللہ یوں نکالتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، میرے جتنے نبی بھی تھے ایک تو نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر سبقت کرنے والے تھے، اور نمبر 2 ہر حال میں میری پکار کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنا ہے، تو رب کہتا ہے انعام یافتہ لوگ تو میری پکار کرنے والے تھے، تم کدھر بھٹک رہا ہے؟ اس نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے میری پکار کیوں نہ کرتے؟ اللہ ہی کا سجدہ کرتے ہیں، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اور جو زمین میں ہے وہ بھی، ساری کائنات سجدہ کرنے والی ہے۔ مسجود حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے اور ناخوشی سے۔ کیا مطلب ہے؟ ارے خوشی سے سجدہ کر لو گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟
کیا میرے آسمان کے نیچے سے نکل سکتے ہو؟ کیا میری زمین کے اوپر سے ہٹ سکتے ہو؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جرت ہے تو میری کائنات سے باہر نکل جاؤ، لا تنفذون، کدھر جاؤ گے؟ طوعا و کرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، اللہ کے امر کے آگے جکڑے ہوئی ہیں۔ انسان تجھے اختیار دیا ہے، چاہے تو سجدہ کر، چاہے تو نہ کر، چاہے تو مسجد میں آ، چاہے تو کہیں اور چلا جا، تجھے اختیار ہے۔ اب خوشی سے کر لے تو کیا ہی بات ہے، ورنہ نہیں کرے گا تو ساری کائنات اللہ کے امر میں جکڑی ہوئی ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تو کہتے ہیں نا سورج آیا تو سایہ ڈھل گیا، اللہ فرماتے ہیں یہ ڈھل نہیں گیا، یہ میرے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے سجدے کرتے ہیں۔ جب ساری کائنات اللہ کے سجدے کرتی ہے تو تو بھی رب کا سجدہ کر، اس کے علاوہ سجدوں کے لائق کوئی نہیں۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید سے، وینشئ السحاب الثقال، اور وہی پھیلاتا ہے اٹھاتا ہے بھاری بادل، ویسبح الرعد بحمدہ، اور تسبیح بیان کرتا ہے رعد اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتہ، اور باقی فرشتے بھی اس کے ڈر سے، ویرسل الصواعق، اور وہ کڑک کو بھیجتا ہے، فیصیب بہا من یشاء، بس پہنچاتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، وہم یجادلون فی اللہ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، وہو شدید المحال، حالانکہ وہ سخت گرفت والا ہے، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے سچی پکار ہے، والذین یدعون من دونہ، اور وہ جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ نہیں قبول کر سکتے ان کے لیے کوئی شے، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر جیسا کہ ہتھیلیاں پھیلانے والا پانی کی جانب، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ میں پہنچے، وما ہوا ببالغ، حالانکہ وہ پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار نہیں ہے مگر گمراہی میں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، طوعا وکرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔